الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو موالید ثلاثہ اور عناصر اربع سے مرکب کیا ہے۔ اس کائنات کے اندر جمادات، نباتات اور حیوانات کو پیدا کیا، اور پھر اس کائنات کو چار اجزاء عناصر اربع سے مرکب کیا ہے: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ گویا کہ یہ پوری کائنات آگ، پانی، ہوا، مٹی کا مجموعہ ہے۔ کہیں آگ نظر آتی ہے، کہیں پانی نظر آتا ہے، کہیں ہوا نظر آتی ہے، اور کہیں مٹی نظر آتی ہے۔ گویا کہ ان چار عناصر سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم اکبر کو مرکب کیا ہے۔ اور انسان چونکہ عالم اصغر ہے، گویا کہ اس پوری کائنات کو مختصر کر دیا جائے تو انسان بن جاتا ہے۔ تو انسان کے وجود کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عناصر اربع ہی سے مرکب کیا ہے۔ اس انسان کے جسم کی اجزاء ترکیبی بھی چار ہی ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ گویا کہ انسان آگ، پانی، ہوا، مٹی کا مجموعہ ہے۔ جس طریقے سے آگ، پانی، ہوا، مٹی کے اندر عدم توازن پیدا ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر آگ اگر بڑھ جائے تو اس کو بخار ہو جاتا ہے۔ اگر اعتدال سے کم ہو جائے تو نمونیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم کے اندر پانی بڑھ جائے تو مریض ہو جاتا ہے۔ جسم کا پانی اس کا کم ہو جائے تو بیمار ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر ہوا کا دباؤ بڑھ جائے تو اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے۔ جسم کے اندر ہوا اس کی کم ہو جائے تو مرنے لگتا ہے۔ تو گویا کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی کا توازن اس کے جسم کے اندر، اس کو صحت کہتے ہیں، تندرستی کہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اس پوری بڑی کائنات کے اندر بھی آگ، پانی، ہوا، مٹی کا عدم توازن پیدا ہو جائے تو اس کائنات کے اندر بھی ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ اگر سیلاب کے ریلے بڑھ جائیں تو تباہی آنے لگتی ہے۔ آگ جنگلوں کو کھانے لگے تو انسانیت ختم ہونے لگتی ہے۔ ہوا تیز چل جائے تو طوفان اور آندھیاں بن کے تباہی مچنے لگتی ہے۔ اور اسی طریقے سے زلزلے آئیں اور پہاڑوں کے تودے گرنے لگے تو انسان ہلاک ہونے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ آگ، پانی، ہوا، مٹی کا عدم توازن اس کائنات کو تباہ کرتا ہے، اور وہی عدم توازن انسان کے وجود کے اندر پیدا ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی توازن کو قائم رکھنے کے لیے انسان طبیب سے مشورہ کرتا ہے، تشخیص کرواتا ہے، ہر مہینے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرواتا ہے۔ کبھی اس کا پانی چیک ہو رہا ہے، اس کی ہوا چیک ہو رہی ہے، اس کی وہ مٹی چیک ہو رہی ہے، اس کی آگ چیک ہو رہی ہے۔ گویا کہ ہر مہینے ڈاکٹر اس کے عدم توازن کو درست کرنے کے لیے کبھی پرہیز بتلاتا ہے، کبھی اس کو دوا دیتا ہے
تاکہ یہ چاروں کے چاروں عناصر اس کے وجود کے اندر متوازن رہیں۔ جب متوازن رہتے ہیں تو انسان صحت مند رہتا ہے۔ تو جیسے جسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجزائے ترکیبی 4 رکھے ہیں، اور 4 کے اندر عدم توازن ہو تو انسان کی جسم کی صحت بگڑ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی روح کے بھی اجزائے ترکیبی 4 ہی رکھے ہیں۔ اور انسان کو 3 طرح کے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے ہیں تاکہ اس کی روح صحت مند رہے، تاکہ اس کی روح ترقی کرے۔ جیسے جسم کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام ترتیب دیا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روحانی تعمیر و ترقی اور نشو و نما کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طرح کے علوم رکھے ہیں۔ علوم ثلاثہ، وہاں موالید ثلاثہ تھے، یا علوم ثلاثہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی ترقی کے لیے عطا فرمائے ہیں، جیسا کہ علم شریعت ہے، علم طریقت ہے، علم حقیقت ہے۔ یہ 3 طرح کے علوم ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی روح ترقی کرتی ہے۔ اور پھر ہر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجزائے ترکیبی 4 رکھے ہیں، جیسے انسان کی جسم کے اجزائے ترکیبی 4 رکھے ہیں اور 4 اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس کے روح کے بھی اجزائے ترکیبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکھے ہیں۔ چنانچہ علم شریعت کے اجزائے ترکیبی 4 رکھے ہیں، علم طریقت کے اجزائے ترکیبی بھی 4 رکھے ہیں، علم حقیقت کے اجزائے ترکیبی بھی 4 رکھے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، علم شریعت کی 3 قسمیں ہیں، اور یہ 3 علوم میں نے جو بتائے تھے، علم شریعت، علم طریقت اور علم حقیقت، یہ اس لیے اس پر میں گفتگو کر رہا تھا کہ چونکہ گفتگو سورہ فاتحہ کے بارے میں چل رہی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے سارے علوم اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ میں بند کر دیے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی مثل نہ تورات کے اندر اتری، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، بلکہ خود قرآن کریم میں بھی سورہ فاتحہ کی مثل کوئی صورت نہیں ہے۔ اور وہ روایت میں نے بیان کی تھی کہ آسمانی کتابوں کے جتنے علوم ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بند کر دیے، اور خود قرآن کریم میں سورۃ بینہ میں فرما دیا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ، کہ یہ اللہ کا رسول ہے جو تمہیں پاکیزہ ورقوں کی تلاوت کر کے سناتا ہے۔ وہ پاکیزہ ورقے کیا ہیں؟ فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن کریم کے اندر پہلی ساری آسمانی کتابیں جتنی مستحکم کتابیں ہیں وہ اس کے اندر بند ہیں۔ اس میں زبور کے علوم بھی ہیں، اس میں انجیل کے علوم بھی ہیں، اس میں تورات کے علوم بھی ہیں، صحیفہ شیس کے علوم بھی ہیں، صحیفہ ابراہیمیہ کے علوم بھی ہیں۔ پہلی تمام مستحکم کتابوں کے علوم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بند کر دی۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ پورے قرآن کریم کے علوم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورۃ بقرہ میں بند کر دیا ہے، اور سورۃ بقرہ علم کا خزانہ ہے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ بقرہ 12 سال میں مکمل کی، 12 سال میں نے سورۃ بقرہ مکمل کی ہے۔ تو کیا مطلب اس کی تلاوت سیکھی تھی، اس کی تجوید سیکھی تھی؟ نہیں، وہ تو اہل زبان تھے، ان کو اس کی تلاوت و تجوید کے لیے 12 سال کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس کے لیے علوم و معارف، اس کے مطالب، اس کے مسائل، اس کے حقائق، یہ جو اس کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ رسول اللہ سے سیکھ رہے تھے۔ 12 سال اس میں لگے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جب یہ اختتام کیا سورت کا تو گائے ذبح کی، بقرہ، کیونکہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے ذبح کی اس خوشی میں کہ سورۃ بقرہ میں نے آج مکمل کی ہے۔ تو گویا کہ کسی کام کی تکمیل پر خوشی منانا، دعوت کرنا، کھانا اور کھلانا، یہ بھی سنت ہے، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اختتام ہے۔ سال کا اختتام ہوا، کسی کام کی تکمیل ہوئی، اب آپ خوشی سے اگر ایک چیز کرتے ہیں، لوگ قرآن کریم ختم ہوتا ہے بچوں کا آمین کرتے ہیں، آمین کر کے کھانا کھلا رہے ہیں، دعائے خیر کر رہے ہیں، بچے کے لیے اظہار خوشی کر رہے ہیں، اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو یہ خلاف سنت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی تکمیل پر سورۃ بقرہ یعنی گائے ذبح کر رہے ہیں، کیونکہ بقرہ بڑے قاف کے ساتھ اس کو گائے کہتے ہیں، جیسے بقرہ عید، ہمارے اردو دان بقرہ عید سمجھتے کہ بکرے کی عید ہے، چھوٹا کاف،
نہیں وہ بقرہ عید نہیں، بقرہ عید یعنی قربانی گائے کی، تو گائے تو گویا کہ سورہ بقرہ مکمل کی، اس پر آپ نے دعوت کی ہے۔ تو 12 سال کے اندر آپ نے کیا پڑھا ہے؟ علوم و معارف، اس کے حقائق و مطالب، ایک حرکت و سکون کے اندر جو علم بھرا ہوا ہے وہ آپ نے رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں علوم بند ہے، اور سورہ بقرہ کے سارے علوم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بند ہے، اور فرمایا سورہ فاتحہ کے سارے علوم کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بند ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علوم کا خلاصہ فرمایا کہ بسم اللہ کے لفظ اسم کے اندر بند ہے، اسم، اور اسم کے سارے علوم و معارف کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے اندر بند ہے، اور با کے سارے علوم و معارف کا خلاصہ با کے نقطے کے اندر بند ہے، العلم نقطۃ، علم ایک نقطے کا نام ہے۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ سورۃ فاتحہ یہ ایسے نہیں کہہ دیا کہ سارے علوم اس کے اندر بند ہیں، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کے علوم عطا کیے تھے وہ صرف 3 قسم کے علوم ہیں، 3 سے باہر کوئی چوتھا علم نہیں ہے۔ انبیاء کو یہ تمام علوم جو عطا کیے گئے تھے وہ 3 قسم کے ہیں، ایک علم شریعت تھا، دوسرا علم طریقت تھا، تیسرا علم حقیقت تھا۔ یہ 3 طرح کے علوم انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیے گئے، وہ تینوں کے تینوں علوم اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرمائے۔ اس پر میں تفصیل کر رہا ہوں کہ وہ کس طریقے سے ذکر فرمائے۔ اس لیے علم شریعت کے اجزاء ترکیبی بھی 4 ہیں، علم طریقت کے اجزاء ترکیبی بھی 4 ہیں، اور علم حقیقت کے اجزاء ترکیبی بھی 4 ہیں۔ سوال یہ ہوا آخر 4 کے عدد میں کیا خصوصیت ہے؟ انسان کے بدن کے اجزاء ترکیبی بھی 4، علم شریعت کے اجزاء ترکیبی بھی 4، علم طریقت کے اجزاء ترکیبی بھی 4، علم حقیقت کے اجزاء ترکیبی بھی 4، آخر 4 کے عدد میں کیا خصوصیت ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ انسان کی حالتیں 4 ہی ہوتی ہیں۔ انسان دنیا کے اندر اچھا یا برا عمل کرتا ہے، اور یہ سارے کے سارے علوم انسان ہی کے لیے تو ہیں، انسان کے علم اور عمل ہی کے لیے تو یہ دنیا بنائی گئی ہے، اور انسان کی حالتیں 4 ہی ہوتی ہیں، 4 کے بعد 5ویں حالت نہیں ہے۔ یا تو دن ہوگا، یا رات ہوگی، یا یہ ظاہر ہوگا یا باطن ہوگا۔ انسان جب کوئی عمل کرے گا یا تو دن کی روشنی میں کرے گا اور سب کے سامنے کرے گا، ظاہر میں کرے گا، کھلے بندوں کرے گا، یعنی جلوت میں کرے گا، اور یا وہ عمل کرے گا رات کے اندھیرے میں کرے گا اور خلوت و تنہائی میں کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور حالت نہیں ہے، دن میں کرے گا یا رات میں کرے گا، سب کے سامنے کرے گا یا چھپ کے کرے گا، اس کے علاوہ 5ویں کوئی حالت نہیں۔ اور یہ 4 حالتیں انسان کی تعمیر و ترقی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ انسان اگر جسم کا سامان کر رہا ہے، اپنی صحت کا سامان کر رہا ہے، اگر غذا کھا رہا ہے تو یا تو دن میں کھا رہا ہوگا، سب کے سامنے کھا رہا ہوگا، یا دن میں کھا رہا ہوگا اکیلے میں کھا رہا ہوگا، یا رات میں کھا رہا ہوگا تو اکیلے میں کھا رہا ہوگا، یا رات میں کھا رہا ہوگا سب کے سامنے کھا رہا ہوگا۔ تو گویا کہ جسم کی نشو و نما کا سامان بھی ان 4 حالتوں کے علاوہ 5ویں حالت نہیں۔ اس طرح روحانی تعمیر و ترقی کے سامان بھی ان 4 کے علاوہ 5ویں کوئی حالت نہیں ہے۔ علم حاصل کر رہا ہوگا یا تو دن کی روشنی میں حاصل کر رہا ہوگا، سب کے سامنے کھلی جماعت اور کلاس میں بیٹھ کے کر رہا ہوگا، یا علم حاصل کر رہا ہوگا اکیلے اور تنہائی میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہا ہوگا، یا علم حاصل کر رہا ہوگا رات کے اندھیرے میں حاصل کر رہا ہوگا، یا علم حاصل کر رہا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں اکیلا نہیں، سب کے درمیان میں بیٹھ کے حاصل کر رہا ہوگا۔ تو گویا کہ اس کے علم کی، عمل کی جتنی بھی ترقیات اور منازل ہیں وہ ان 4 حالتوں سے باہر نہیں ہیں۔ اس لیے 4 کے عدد کو انسان کی اس تعمیر و ترقی کے اندر خاص خصوصیت حاصل ہے، اس لیے 4 کے عدد کو اللہ تبارک و تعالی نے متعین کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نقطہ بعد الوقوع ہیں کہ 4 کے اعداد اور کیا کیا ہیں۔ 4 موسم ہیں، 4 موسموں پہ انسان ظاہر ہے کہ گرمی میں کرتا ہے یا سردی میں کرتا ہے، بہار میں کرتا ہے یا خزاں کے موسم میں کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے اسرار رموز اس کے اندر بند ہیں، لیکن بنیادی بات میں نے عرض کر دی۔ تو علم شریعت کے اجزاء ترکیبی 4 کون سے ہیں؟ اور میں نے بتایا تھا علم شریعت کی 3 قسمیں ہیں۔
پہلی قسم میں نے بتایا تھا، علم شریعت بنیادی طور پر دو قسموں میں منقسم ہوتا ہے، علم العقائد اور علم الاحکام۔ پھر علم العقائد کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم وہ تھی کہ وہ عقائد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ متعلق ہیں، اور دوسری قسم تھی وہ عقائد جو یوم آخرت کے ساتھ متعلق ہیں، اور تیسری قسم پر آج گفتگو کرنی ہے کہ وہ عقائد جو نبوت اور رسالت کے ساتھ متعلق ہیں، کیونکہ عقائد ثلاثہ ہی ہیں: توحید، رسالت، معاد۔ گویا کہ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا جیسا کہ اللہ نے کہا اور جو اللہ کا منشا ہے، اپنی عقل کے دروازے سے نہیں بلکہ ایمان اور وحی کے دروازے سے ایمان لانا ہے۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا یوم آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، ایسے ہی جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ آخرت پر ایمان کس طریقے سے لانا ہے، اسی کسوٹی اور معیار کے مطابق قابل قبول۔ اور آج ہم گفتگو کریں گے کہ نبوت پر ایمان، رسالت میں ایمان۔ رسالت پر ایمان ایسی لانا ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے، جیسا قرآن کریم کے اندر تلقین اور تاکید ہے کہ نبی کو نبوت کے اور رسالت کے منصب پر تم نے فائز ماننا ہے، ایسے ہی ماننا ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہ محمد از اے گریٹ مین، محمد از اے گریٹ لیڈر۔ آج کی مغربی دنیا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گریٹ مانتی ہے، بلکہ ایک مغربی آتھر نے کتاب لکھی ہے 100 بڑے آدمی، ان 100 بڑے آدمیوں میں پہلا نام اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا، اور جبکہ لکھنے والا عیسائی تھا۔ تو عیسائیوں نے کہا کہ یار عجیب آدمی ہو، ہمارا اور تمہارا پیغمبر تو عیسیٰ ہے، تو آپ پہلے نمبر پہ اپنے پیغمبر کا نام رکھتے، تم نے محمد کا نام کیوں رکھا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے عجیب جواب دیا، اور یہ بات اس نے مقدمے میں لکھی ہے، اس انگریزی کتاب کے مقدمے میں لکھی۔ کہا کہ اصل میں میرے پیشہ ورانہ دیانت کا تقاضا یہ تھا کہ میں محمد کا نام پہلے نمبر پہ لکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جب انسانوں کے ان بڑے لوگوں کے حالات زندگی مطالعہ کیے تو مجھے اتنی کھلی زندگی کسی کی نظر نہیں آئی جیسی محمد کی نظر آئی۔ اس کے باہر کی زندگی، اس کے گھر کی زندگی، اس کے باطن کی زندگی، اس کی ظاہر کی زندگی، اس کے بازار کی زندگی، اس کے ممبر و محراب کی زندگی، اس کے میدان جہاد کی زندگی، اس کی دوستوں کی زندگی، اس کے ماں بیٹے کی زندگی، باپ کی حیثیت کی زندگی، شوہر کی حیثیت کی زندگی، تاجر کی حیثیت کی زندگی، ایک لیڈر کی حیثیت کی زندگی، جرنیل کی حیثیت کی زندگی۔ فرمایا کہ یہ زندگی کا جتنے پہلو تھے، وہ پہلو جتنے واشگاف و واضح محمد کی زندگی کے تھے، ایسے مجھے کسی کی نظر نہیں آئے۔ بڑے بڑے لیڈروں کی گھر کی زندگی پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ گھر میں بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، گھر میں بیویوں کے ساتھ ان کا حسن سلوک کیسے ہے، گھر میں بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں، بیوی ان کو کیسے جواب دیتی ہے، اندر کی زندگی گھر کی 4 دیواری میں کیا ہے، خلوت میں ان کے کرتوت کیا ہیں، خلوت سے باہر کیا ہیں۔ اس لیے کہ کہا کہ سیاسی لیڈر سٹیج کے اوپر تو بڑے بن سج کے آ جاتے ہیں، لیکن خلوت کی زندگی ان کی مکروہ گناہونی ہے۔ لیکن محمد کی زندگی عجیب زندگی ہے۔ کہا کہ باہر کی زندگی اگر صدیق نقل کر رہا ہے تو گھر کی زندگی اس کی بیٹی صدیقہ نقل کر رہی۔ محمد مجھ سے یوں بات کرتے تھے، محمد یوں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، میں یوں پانی پیتی کٹورے سے، محمد اسی جگہ ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے، جس ہڈی کو چوس کے میں رکھ دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی ہڈی کو رہ کے منہ میں چوستے تھے۔ محمد گھر کے اندر سبزی کاٹ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں، جوتیاں گانٹ رہے ہیں، گویا کہ گھر کی زندگی کا ایک ایک پہلو۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں رسول اللہ کیسے بیٹھے ہیں وہ تک نقل کیا جا رہا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے چھت پہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے اندر کس انداز سے بیٹھے تھے، انہوں نے نقل کیا، اس سے شریعت کے مسئلے نکلے۔ تو کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا کہ اتنی کامل اور مکمل جامع زندگی کسی اور کی نہیں، لہذا محمد کا حق بنتا ہے کہ پہلے نمبر پہ اس کا نام لکھو۔ میری پیشہ ورانہ دیانت کا تقاضا تھا۔ اب دیکھو یہ شخص بھی ان کو بڑا آدمی مان رہا ہے، ان کو ایک گریٹ لیڈر مان رہا ہے، لیکن یہ ماننا معتبر نہیں ہے۔ وہ ماننا معتبر ہے جو اللہ اور اللہ کی کتاب کا منشا ہے کہ محمد کو کس طرح تم گریٹ مانو، اس حیثیت سے گریٹ مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے۔
اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ محمد یہ اپنے دل سے بات نہیں کرتا، یہ جو بات کرتا ہے جو وحی اترتی ہے وہی بات کرتا ہے۔ اور خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، غضب میں ہوں یا محبت میں ہوں زبان سے حق ہی جاری ہوتا ہے۔ تو آپ کو نبی کو اسی منصب سے ماننا ہے کہ جیسا اللہ چاہتے ہیں کہ یہ نبی یہ نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز ہے، یہ ماننا ایمان ہوگا، یہ معتبر ہوگا۔ اور ماننا ایمان ہے، جاننا ایمان نہیں ہے۔ آج کے لٹریچر کے دین میں آج کی میڈیا کی دنیا کی وجہ سے جانتے سب ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، مجوسی بھی جانتے ہیں، ہندو بھی جانتے ہیں، ایتھیسٹ بھی جانتے ہیں، سارے محمد کو جانتے ہیں، لیکن جاننا ایمان نہیں، ماننا ایمان ہے، ماننا ایمان ہے۔ اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بڑی بڑی جب وہ ڈسکوریاں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی تفصیلات میڈیا پر محمد کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو گویا کہ آنکھوں میں روشنی ہے دیکھنے کی، دیکھتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں مان نہیں رہے ہیں۔ تو دیکھنا ہے، ماننا نہیں۔ وہاں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، لیکن محمد کو مان رہا ہے، وہ ایمان کے پہلے نمبر پہ لکھا جا رہا کہ یہ مومن ہے، کیونکہ ماننا ایمان ہے۔ آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھ سے اس کو مان رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو نابینا صحابی وہ بیناؤں سے بڑھ گیا، جو بینا آج بڑی بڑی وہ سٹوریاں ڈسکوریاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیلات دیکھ رہے ہیں، لیکن مان نہیں رہے، تو ان ماننے کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو نبوت کا مطلب یہ کہ نبی کو اسی منصب اور اسی حیثیت سے ماننا ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور آخری نبی ہیں۔ کیونکہ آخری نبی ہونے کا سٹیٹس یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اگر آپ ان کو رسول مان رہے ہیں، ان کو نبی مان رہے ہیں، لیکن آخری نبی نہیں مان رہے، اس کا مطلب پھر بھی آپ نے ماننے کا حق ادا نہیں کیا، آپ کا ایمان مکمل نہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف کہہ دیا، وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے۔ رسول اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آتا ہے۔ پہلے نبی کی شریعت و کتاب کو فالو نہیں کرتا، بلکہ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کے آتا، اس کو رسول کہتے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق 313 رسول ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 110 رسول گزرے ہیں۔ اور نبی اسے کہتے ہیں کہ وہ جو نبی پہلے رسول کی کتاب اور شریعت کو فالو کرتا ہے۔ تو نبی عام ہے، بھلے اس کو نئی کتاب نئی شریعت ملے نہ ملے، اس کو نبی کہتے ہیں، لیکن رسول لفظ خاص ہے، یہ اس شخصیت کو کہتے ہیں کہ جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کے آتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیر نبی نہیں، بلکہ آپ رسول ہیں، رسالت کے مقام پر فائز ہیں، کیونکہ آپ نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آئے۔ پہلی شریعتوں کو آپ نے منسوخ کر دیا، پہلی کتابوں کے احکام منسوخ ہو گئے، اور آپ ایک نئی شریعت نئی کتاب لے کر آ رہے ہیں۔ اور آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو جاتے ہیں۔ نبوت کے جتنے کمالات تھے اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں میں تقسیم کیے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے کے سارے نبوت کے کمالات ختم کر دیے۔ یعنی ایک ادنا کمال بھی نبوت کا ایسا باقی نہیں رہا کہ جس نبوت کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے کسی نئے نبی کو لانے کی ضرورت پیش آئے۔ اب سارے نبوت کے کمالات مکمل ہو چکے، تو اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں، اس لیے کہ نبوت کے سارے کمالات آپ کی ذات پر ختم ہو گئے۔ اس لیے آپ نے خود فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ قصر نبوت پہ اینٹیں لگی تھی، ایک جگہ خالی ہے، فرمایا اس جگہ پر اگر اینٹ مکمل کر دی جائے تو قصر مکمل ہو جاتا، محل مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں بھی قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میں جب آ گیا اب یہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ اب اگر اس کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ میں ذلی نبی ہوں، اکسی نبی ہوں، کسی بھی نوعیت کا نبی، وہ کذاب ہے، دجال ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پر نبوت ختم ہو چکی، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے بعد کسی قسم کی کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر گنجائش ہوتی
ایک نکتے کی بات کہنے لگا ہوں، اگر گنجائش ہوتی تو قتل دجال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ لاتے، بلکہ اس نئے نبی کو لے آتے کہ جس کے آنے کی گنجائش تھی، اس نئے نبی کے ذریعے سے دجال کو قتل کرواتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نئے نبی کو مبعوث نہیں کیا، بلکہ اس لیے کہ عدد نبوت کا ختم ہو چکا تھا، تبھی تو اللہ نے کوئی نیا نبی مبعوث نہیں کیا، بلکہ پرانے نبیوں میں سے ایک نبی کو لانا پڑا جو آگے دجال کو قتل کرے گا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو دھوکہ دیا، جی آپ کہتے ہیں ختم نبوت نبی آخری نبی ہیں اور حضرت عیسیٰ تو آ رہے ہیں، آخری نبی کہاں ہیں؟ تم کو بھائی ان کا آنا ہی تو ختم نبوت کی دلیل ہے، ان کا آنا ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اگر کوئی نیا نبی کی گنجائش ہوتی، اللہ اس نئے نبی کو لے آتا قتل دجال کے لیے، پرانے کو نہ لانا پڑتا، چونکہ عدد مکمل ہو چکا تھا، اب اس عدد میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا تھا، لہذا اللہ نے پرانوں میں سے ایک کو محفوظ رکھا اور اس کو قتل دجال کے لیے لایا گیا۔ یہ تو دلیل ہے اس بات کی نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کے بعد مزید کسی قسم کی عدد بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو نبی کو اسی حیثیت سے ماننا کہ وہ ختم نبوت کا تاج پہن کر آئیں، تو یہ وہ نبوت کے رسالت کو ماننا کہ نبوت اس کو کہتے ہیں کہ نبی پیغمبر اللہ تبارک و تعالی سے وہی لے کر آگے انسانوں تک اس کا پیغام پہنچاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ جب اس حیثیت سے ایمان لائے گا تو کہیں گے ہاں علم العقائد کا یہ نبوت کے حوالے سے جو اس کا عقیدہ تھا یہ بالکل درست اور پاک ہے۔ تو گویا کہ یہ علم العقائد کی 3 قسمیں تھیں۔ اس کے بعد علم الاحکام، علم الاحکام کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک علم تھا عبادات کا، اور دوسرا علم معاملات کا، اور تیسرا علم معاشرت کا۔ تو گویا کہ علم الاحکام ان میں پہلا علم جو ہے عبادات، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، حج کے مناسک کیسے ہوں گے، گویا کہ عبادات کی ساری تفصیلات یہ علم فقہ اور علم احکام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتی۔ اس کے بعد علم معاملات کہ انسان لین دین کیسے کرے گا، خرید و فروخت کیسے کرے گا، نکاح شادی کے معاملے کیسے ہوں گے، گویا کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ علم الاحکام کے تحت ہوں گے، اور وہ علم الاحکام بھی ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم شریعت کے ذریعے سے انسانوں کو پہنچتا ہے۔ اور تیسرا معاشرت کہ انسان کا رہن سہن ہے، انسان رہتا سہتا ہے، ہمسائے کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، دوست احباب کے حقوق کیا ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کیا ہیں، عزیز و اقارب کے حقوق کیا ہیں۔ تو یہ حقوق و فرائض کا پورا ضابطہ یہ معاشرت کے اندر جو کام آتا ہے، تو گویا کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی آپس میں امن اور آشتی والی زندگی بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ علم شریعت، تو علم شریعت کی میں نے بتایا کہ 2 قسمیں۔ سب سے پہلے ایک علم عقائد، علم عقائد کی 3 قسمیں، عقائد اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، نمبر 2 عقائد یوم آخرت کے بارے میں، عقائد جو ہے نبوت کے بارے میں، اور پھر علم الاحکام، علم الاحکام کی بھی 3 قسمیں کہ عبادات کا علم، اسی طریقے سے معاملات کا علم اور معاشرت کا علم۔ یہ اس طریقے سے جب انسان جو ہے یہ علم شریعت کی تفصیلات کو سمجھتا ہے، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ علم شریعت کی اجزاء ترکیبی 4 ہیں، جیسے انسان کے بدن کے اجزاء ترکیبی 4 تھے، ایسے علم شریعت کی اجزاء ترکیبی بھی 4 ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلا جز علم نافع، دوسرا جز عمل صالح، تیسرا جز اخلاص کامل، اور چوتھا جز فکر آخرت۔ یہ 4 اجزاء ترکیبی ہیں انسان کی روحانی ترقی کے۔ تو علم کے اعتبار سے انسان روحانی طور پر ترقی چاہتا ہے، تو یہ 4 اجزاء ترکیبی توازن کے ساتھ جب اس کے اندر موجود ہوں گے تو انسان روحانی طور پر علم کے میدان میں ترقی کرے گا۔ پہلا تو علم نافع ہو، نیرا علم کافی نہیں بلکہ نافع ہونا ضروری ہے۔ عمل صالح، نیرا عمل کافی نہیں، عمل صالح ہونا چاہیے، اکارڈنگ ٹو سنہ اور شریعت کے مطابق صحیح طریقے ادائیگی کا عمل ہو، تو فرمایا یہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ اور تیسرا اخلاص کامل، یہ ملا جلا اخلاص نہیں، کامل اخلاص ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی ریا کا کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اور چوتھا فکر آخرت،
نیری فکر کافی نہیں، ہر وقت فکر مند رہتا ہے، نہیں، فکر دنیا کی فکر، آخرت کی فکر ہو۔ تو یہ چار اجزاء ترکیبی جب روحانی طور پہ اس کے اندر موجود ہوں گے تو علم شریعت کے اجزاء ترکیبی یہ ہیں، جب اس کے اندر انسان ترقی کرتا ہے تو پھر علم شریعت کے میدان میں اپنی منزل عالی تک پہنچتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو جاری رکھوں گا کہ علم جو ہے وہ شریعت کی اجزاء ترکیبی کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو علوم معارف ہم نے بیان کیے ہیں اس میں جو کمی کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہم زیادہ سے زیادہ اپنے علم صحیح پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور علم اپنے پورے نور اور پوری طاقت اور عظمت کے ساتھ ہمارے دل کے اندر بیٹھے اور ہمیں دین دنیا سمجھ جائے۔ خاص طور پر پوری امت مسلمہ کو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مشکلات درپیش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے امت مسلمہ کو سربلند کر دے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔